والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، دور حاضر بہت مختلف ہے۔ آج کے ان فتنوں بھرے دور میں مسلمان کن اوصاف اور کیسے اخلاق اور کیسے حسن عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے، اس موضوع پہ میں انشاءاللہ اس جمعہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو دور فتن ہے، جو حالات سارے آفاق میں گھرے ہوئے ہیں، ان حالات میں کلمہ گو مسلمان اپنی زندگی کس روش، کس نہج، کس طریقے اور سبیل سے گزارے۔ چونکہ اللہ کا قانون ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ انسان کو کچھ نہیں دیتا الا ما سعى، اتنا ہی دیتا جتنا انسان کوشش کرتا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو بندے کی کوشش، بندے کی جد و جہد، بندے کی کاوش پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی رہ گزر کو گزارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ عزیز اور بزرگوں، آج کے فتنوں بھرے دور میں سب سے پہلا وصف جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ، پرہیزگاری۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سلیقہ عطا کر رہا ہے ان کو، ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہونا سب سے پہلے مقدم، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، خالص اللہ کا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ۔ تو سچے سمجھنے کے لیے سچے کون ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جانچنا ہوتا۔ اور اس دور میں جو ہم سانسیں لے رہے ہیں، جھوٹے کو لوگ سچا ہو رہے ہیں، سچے کو جھوٹا ہو رہے ہیں۔ یہ امتحان بھی آنے والا ہے، یہ حالات و احوال سے بننے والے ہیں۔ میرے آقا سید عالم محمد رسول اللہ شاعر اسلام حبیب اللہ علیہ السلام نے صاف بول دیا،
سیاتی علیکم الزمان، تم پہ زمانہ ایسا آئے گا کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ تو اب اس دور میں سچے کی تلاش، سچوں کی تلاش، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت رکھو اپنے سینے میں، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ۔ اللہ کا جب ڈر آتا ہے، ڈر کس کو بولتے ہیں؟ آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، مسجد میں آئے جگہ بیٹھتے، ترتیب سے بیٹھتے، تو یہ بیٹھنا بھی دو ڈر ہوتے، ایک ڈر مصلیہ کیا بولتے، انتظامیہ کیا بولتا ہے، اور ایک ڈر رب کیا بولتا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ تو اللہ کا ڈر آسان ہے مگر عمل مشکل ہے، اور لوگوں کا ڈر دکھنے میں محسوس ہو جاتا۔ تو ڈر جو ہے احساس ہے قسم کا کہ رب دیکھ رہا، تو یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہ ڈر بندے کو تنہائی میں بھی محفوظ رکھتا، اجتماعیت میں وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا، اپنی گفتار کی رفتار کو کنٹرول میں رکھتا، ہر معاملے میں مقدم اس کے پاس رب، اور جب مقدم رب ہے، رب کا ڈر ہے، تو وہ نڈر ہوتا ہے، مظلوم پہ ظلم ہونے نہیں دیتا اور ظالم کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ ڈر ایسا ہوتا جب بندے مومن اللہ کے ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف میں آتا ہے، تو وہ ایک طریقے کا نڈر بندہ بن جاتا ہے، جو ہر کسی مخلوق کے ڈر سے بے خوف کر کے خدا کے خوف میں رکھتا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، متقی ہونا۔ کسی کے سامنے بھی سچ بولنے میں جھجک نہیں ہوتی، اور سچ کو آنچ نہیں، یہ عقیدہ ہوتا اس کا، چاہے نقصانات کتنے ہی بڑے چنوتی بن کے اس کے سامنے آ جائے، سب کی نبر آزمائی کے لیے وہ مستعد اور مستحکم نظر آتا، چونکہ وہ ڈر رکھتا ہے کس کا؟ خالق کا۔ تو مخلوق کا ڈر ختم ہوا تھا۔ مثال سمجھیں، اب اس دور میں آپ دیکھیں، جو لوگ سربراہ، کوئی حاکمانہ کیفیت رکھنے والا، جو قیادت والی کیفیت رکھنے والا کوئی قائد ہو، اس کا تقرب نصیب ہو جائے، اس کی قربت و ہمنشی نصیب ہو جائے، تو وہ دوسروں سے بے خوف ہوا تھا۔ یہ مادہ پرستی اذہان کی فکر سے آپ سمجھنے کے لیے بات رکھ رہا ہوں، یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی سربراہ قوم ہے، کوئی لیڈرشپ میں ہے، ایک اچھا معیار رکھتا ہے، دبدبہ رکھتا ہے، اس کی ہمنشی، اس کا قربت، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو جائے، وہ دوسروں میں اپنے آپ کو ممتاز محسوس کرتا اور دوسروں سے نہیں ڈرتا، اور ذہن یہ اس کے پاس رہتا کہ میرے ساتھ فلاں ہے، میں فلاں کی رفاقت میں رہتا ہوں، تو اس کی رفاقتوں کا نظریہ لے کے کیا ہوتا؟ سارے کام اس کے بننا شروع ہو جاتے، ہر جگہ وہ اس کی قربت کا، اس کی رفاقت کا وہ استحصال کرتا بولو یا استعمال کرتا بولو، مگر مستحکم نظر آتا، جبکہ یہ کوئی دائمی الفت نہیں، دائمی محبت نہیں، عداوت کبھی بھی ہو سکتی، اسی سے اس کو نقصان بھی کبھی بھی ہو سکتا، یہاں پہ ضمانت نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے، اللہ ضمانت دے رہا ہے، اے پرہیزگار بندو، اے تقوی والے بندو، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کا کرو،
کیونکہ سچوں کی جو رفاقت ہوتی ہے تمہیں راسخ العمل کی طرف مائل کرتی ہے. کوئی تمہاری سنگت میں آئے نہ آئے، ازدحام بنے نہ بنے، تنہا ہو جائے، مگر راحت زندگانی سے تم کو آشنا کر دیتی ہے. تمہارا جینا بھی دوسروں کے لیے مثالی بن جاتا ہے، تمہارا ٹھہرنا بھی دوسروں کے لیے مثالی بن جاتا ہے، تمہارا عمل چلنا پھرنا دوسروں کے لیے خیر خائی کا ضامن ہوتا ہے. کنو مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے بعد سب سے پہلا جو وصف بندے مومن کے اندر بتایا گیا، اللہ فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. متقی، تقوی والا، پرہیزگاری رکھنے والا، یعنی کسی پر بھی نہ ظلم کو قبول کرتا ہے نہ ظالم کی سنگت کو اختیار کرتا. مظلوم کی ساجداری کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا اور ظالم کا سدباب کرنا، اسے دفاع کرنا، روکنا، یہ استقامیت اہل اتقیاء میں ہوتی ہے، اہل تقوی میں ہوتی ہے. اسی لیے ایسے معیار بندگی رکھنے والوں کے لیے اللہ ضمانت دے رہا ہے انما اکرمکم، اللہ کے پاس اگر کوئی معزز عزت کے لائق کوئی ذات ابدیت میں ہے کوئی، ان اللہ اتقاکم، جو اللہ کے پاس اللہ کا تقوی رکھتا ہے، اللہ کی خشیت رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتا ہے، احکام خدا کا پابند ہوتا ہے، وہی متقی پرہیزگار ہے. پرہیزگاری زہد تقوی میں کمال رکھتا ہے تو وہی معزز ہے، اللہ کے پاس وقار والا ہے. اللہ وقار سے نواز رہا اس بندے کو جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بزرگی پرہیزگاری خال خال سے نہیں آتی، خالی بولے بولے تو نہیں ہوتا، عمل، کردار. یاد رکھیں ہر کسی سے جھک کے مل رہا کوئی شخص تو سمجھ جانا کہ ظاہری نوازش کا طالب ہے اور وہ نوازش کو مل جاتی. اور جو ایک کراہتوں سے بچتا ہے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ بغیر تصنع کے بناوٹی فکر سے ہٹ کے اپنی وقار کو رکھتے ہوئے ملتا ہے، یہ بہت معزز ہوتا ہے. یہ دیکھیے آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی جو بندگان خدا للہیت کے لیے تواضع عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، وہ بندے مکرم معزز ہو جاتے ہیں. کس کے پاس؟ خالق کے پاس. اب جب خالق کے پاس عزت والے ہو گئے، اب مخلوق کی عزت کا کیا بات ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے پاس معزز ہونا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کے لیے بندے کے اندر بہت ہی انکساری ہونا پڑتا. اور بھی بتایا گیا کہ پہلا قدم تو یہ ہے مسلمان کو چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، رضا الہی کو مقدم رکھے. کوئی بھی کام کر رہے ہو زندگی کے شعبے حیات میں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو، مقدم اللہ کی رضا، کہ اللہ راضی ہوں گا نہیں ہوں گا ایک کام سے. پہلے سوچ کے آنا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مندی. جو اللہ کی رضا کا خیال رکھ کے کام کرتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور وہ سچا اور دیانتداری کی منزل کی طرف چلتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے آتی. تو نیکی کا راستہ، نیکی کی راہ، نیکی کی سبیل کیا ہے؟ حق گوئی، سچائی. سچائی خال خال میں نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ ٹھہرنا بھی سچائی کی ضمانت ہوتی ہے. کسی کی سنگت میں بیٹھنا بھی وہاں پہ سچائی کو دیکھنا ہے، کیونکہ باطل پرستوں کی مجلسیں بہت ہوتی ہے.
اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، وہ اعلیٰ قسم کی بالکل شہرت یافتہ مجلسوں کو ترک کر کے کسی بوریے والے نشست رکھنے والوں کی سنگت میں بیٹھ جانا، یہ کمال ہوتا، جس کو زمانہ نچلی مجلس یا اس کو گراوے کے دیکھنے کی فکر رکھتی ہے، اور وہ گرنے والوں کی کیفیتوں کا اظہار جو لوگ کرتے ہیں اس کو کراہت کے بغیر ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی سنگت میں رہ جانا، دنیا نکموں کی مجلس بولتے تھی بات، مگر وہاں پہ حقانیت ہوتی، وہاں پر سچائی ہوتی، اگرچہ کہ برسر اقتدار حکومتوں سے ان کی ہم خیالی نہیں رہتی، ہم نشینی نہیں رہتی، ساز باز نہیں رہتی، مگر یہ دبدبا روب قوم میں رکھنے والے بھی ان کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں، ان کے وجود سے سب کو خدشہ محسوس ہونے لگتا ہے، چونکہ وہ لوگ سچ کے داعیدار، سچ کے علمبردار، سچ کی دعوت دینے والے، سچ کی پاسبانی کرنے والے، سچوں کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، تو سچ گوئی، حق گوئی یہ آسان تو نہیں ہے، اور جو اس پہ مداومت کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، اس کا تشخص بننے لگتا ہے، دنیا والوں میں بھی، عقبہ والوں میں بھی دوہرا اجر، دوہرا تشخص، دوہری شہرت، دنیا میں بھی اور بولیے آخرت میں بھی، مخلوق میں بھی، خالق کی خدمت میں بھی، اس کا مقام و وقار بننے لگتا ہے۔ پھر بتایا گیا سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے آتی ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ، دھوکہ، فریب اور مسلمانوں کے درمیان ان سے بچنا بہت مشکل ہوگا، یہ عام ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں بات بات میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسا فریب کر رہا ہے، کیسی مکاریاں ہو رہی ہے، کیسی غداریاں عروج پذیر ہو رہی ہے، جس کا اثر معاشرے پر بہت زیادہ خسارے کی راہ کو ہموار کر رہا ہے، نقصان کی راہ کو رہا ہے۔ ایسا بات منہ پہ کرتے ہیں، پیٹھ پلٹنے کی مکر جاتے ہیں ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں؟ اب امام صاحب سے ملے، امام صاحب سامنے دکھے تو ارے امام صاحب کی خدمت ایسی ہے، بہترین، اچھا پڑھتے سب کرتے۔ مؤذن صاحب کی خدمت واقعی بھائی جو صبح لگتی ہے تو دیکھو جب دیکھو مسجد میں صفائی، مؤذن صاحب ذرا آگے بڑھے، امام صاحب ذرا آگے بڑھے، ارے کیا ہے نماز آئے سر کو لمبا سجدہ شارٹ کٹ کر دے رہا ہے، جب دیکھو سب بند کر دیتا، مؤذن کیا ہے، ارے یہ کیا ہے، یہ بندے میں اقبالیت نہیں ہے، یہ کامل بندہ بولیے نہیں ہے۔ اہل تقویٰ ایسے نہیں ہوتے، خالی مصلی میں اذان سے پہلے آ کے بیٹھ گئے، سارے مصلیاں نکلے بعد چلے گئے، تقویٰ آ گیا نہیں۔ یہ ایک اثر اچھا ہے، یہ عمل اچھا ہے، مگر اس کا استحکام اس کے بعد میں عاجزی ہونا، جس کا منہ اس کی بات نہیں ہونا، جس کی پیٹھ سے مخالفت نہیں ہونا، بس سمجھ گئے نا، پیٹھ مخالفت بول تو جو ہوتا تخیل میں آ گیا نہیں آ گیا، جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی خرافت دار آ گیا، ارے میاں بہت زمانے کے بعد آئے، کیسے بیٹھو، ان کا بچہ ہے بھائی کیا محنت کرتا، ارے کیا بزرگ ہے، ہمارے بزرگ شخصیتیں ملی ہے سب پورے گھر، کیا ہے کہے گے بزرگ، ابھی کچھ بولے ابھی کچھ بولے، تو اس سے ہو رہا کیا، اپنا تعارف ہم اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں، ہم کیا ہے کسی اور کو سمجھانے جا رہے ہیں، مگر اس کو سمجھانے میں خود کی سمجھ مل جاتی کہ ان کی سمجھ کیا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ اور فریب سے بچو، جھوٹ فریب کب تم کو اپنے جھانسے میں لے لیتا تم خبر نہیں ہوتی،
تھوڑی سی چاشنی، تھوڑی سی لذت خود توتی کے ذریعے ہوتا ہے یا معاشرے میں اعزاز کی طلب میں ہوتا ہے؟ خود کی تعریف بیان کر لینے کے لیے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے انسان ایسا کرتا، یا نہیں تو کسی طلب کے لیے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو وقار دکھانے کے لیے ایسے کام کر دیتا؟ تو یہ جو خود بینی ہے، ایسی خود بینی غیرت کی طرف لے آتی۔ اگر رب کا ڈر ہو، جو پہلے ہم قرآن کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ایسے لوگ جو سچوں کی صحبت کے طلبگار ہیں، سچوں کی رفاقتوں میں رہنے کے طالب ہیں، اور سچوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور سچوں کے ہمنشین ہوتے ہیں، وہ اللہ کا تقویٰ ایسا اپنے اندر رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر ایسے رکھتے ہیں، ایسے فریب والے، جھوٹے مکار والے کردار ان کے اندر کبھی صلاحیت نہیں کر جاتی، آتا ہی نہیں ان کے اندر، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بھی جب آپ کا حال اچھا ہو جائے تو حال بھی اچھا ہونا، کردار بھی اچھا ہونا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اتم مکرم الاخلاق، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے۔ حسن اخلاق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں محبوب کی زندگی، ہائے ہائے، عاجز بھی سامنے آ جائے تو اس سے زیادہ عاجزی سے پیش آنے کا کردار میرے آقا کی زندگی میں۔ شہین شاہ زمان سید الورا کونین محمد رسول اللہ، اور ننھے منھے بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا قسمت ہے بچوں کے، دیکھو رحمت للعالمین سلام کر رہا ہے، رحمت للعالمین، کونین کے مالک، سید الانبیاء والاصفیاء، خاتم النبیین نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو تعلیم دے دی کہ دیکھو سلام کرنا یہ میرا کردار ہے، اگرچہ بچوں کو ہی سلام کرنا پڑے۔ اب کیا ہو رہا، عید کی ملاقاتیں ہو رہی، تمہارے باپ سلام نہیں سکھا رہے؟ مومن ہے، تقوی والا ہے، مکارم الاخلاق پہ فائد ہوا ہے، بک گیا، بجائے اس کے السلام علیکم بابا، خیریت بابا، بابا ملیے، ملاقات کریے، ہاں 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 ہاں، کتنا پیارا انداز ہے، ہاں، بجائے اس کے تیرا باپ، میرا بھائی، تیرا دادا، تیرا خاندان، یہ کردار نبی مکرم کی زندگی میں دور تک بھی نہیں دکھتا کہ کبھی آپ نے ایسا تخاطب کیا ہو اپنے متعلقین، محبین، مقربین کے ساتھ، یا خاندان کے خون والے ہیں، پھر کردار کیسا کیسا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں کہانی ایسی ہے، اور سنورنے کے لیے یہ فکر بولیے ضروری ہے۔ پھر مزاج کیسا ہونا، نرم گوئی کا، نرم کلام کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، درگزر کرنا، ہاں ہاں ہاں، یہ آقا کا شعار ہے جو اپنے امتیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ مکارم اخلاق کا مطلب لہجہ نرم ہو، اور سامنے درپیش ہونے والے احوال کچھ بھی کس کے بھی ہو تو اس کے مقابلے کے لیے صبر ہو۔ صبر کا مطلب فوری گرفت نہیں، درگزری ہونا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ این زمانہ ان چیزوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ ہمارا لہجہ بہت ترش ہے نہیں، اب گوئی خطرناک طریقے سے ہم، جبکہ اس کو بولتی محتاط انداز سے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لائف اسکلز ہمارے پاس ہے، مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے اسوہ رسول کی چھوی بنانا ہے۔
ہر کوئی ماشاءاللہ زندگی کی رہ گزر سے چلنے کے لیے، نبر آزمائی کے لیے تیار مستعد ہے، اس سے انکار بالکل نہیں ہے، مگر جو انداز ہونا چاہیے، جو طریقہ وہ نہج ہونا چاہیے، اس میں ہم کمزور ہیں۔ یہ ہم کو ملتا اسوہ محمد رسول اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ آپ سنتے ہیں خطبہ ثانی کہ بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ انصاف کس کو سمجھتے ہیں؟ انصاف کیسا ہوتا؟ یہ بہت آسان نہیں ہے انصاف کرنے آنا۔ انصاف کرنے والے، مصنف، عدل والے بننا، انصاف پسند بننا، یہ آسان نہیں ہے۔ یا ہم بدلے کو بھی انصاف سمجھتے ہیں، اور عدلہ بدلہ نچلا طریقہ ہے، بندگی میں ابتری پہ لا دیتا ہے، اکرمکم کے مقام سے ہٹا دیتا۔ بدلے کی کیفیت نہیں ہونا۔ جب ایسی کیفیت بن رہی ہے تو اس راہ سے کوچ کر جانا، ہجرت کر جانا، اپنے آپ کو راستے سے بدل لینا، یا تو جدا ہونا یا جدا کر دینا، اگر ایسا ماحول بن رہا ہے۔ چونکہ یہ خطرہ ہے کس کے لیے؟ بندگی کے لیے۔ زندگی بہت قیمتی جوہر ہے، اس کو بہت سنبھال کے چلنے کی ضرورت ہے، اور ذری سی غفلت ہمارے لیے خسارے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ کو دیتا ہے یامر بالعدل والاحسان، احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان جتانے کا نام نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ حسن عمل کر کے بھول جانا، کیسا بھی وقت، کیسی بھی حالات آپ کے سامنے آ جائے، اپنی نیکی کو گننا نہیں۔ اب یہ جو بھی صاحب کرسی کا اہتمام کر لیا، یہ احسان ہے۔ ایک وجاہت دی ہے نا، خطیب صاحب بیٹھے تو خطیب صاحب کے لیے منصب خطابت جو ایک اعزاز ہے، اسلامی ایک رول ہے، اسلامی ایک بہت اچھا تشخص ہے، اس کو اللہ کی محبت میں سراہنے کے لیے اس کا اہتمام کیا، یہ نیکی ہے، یہ احسان ہے۔ اس کے بعد اب اس کے اوپر گڈ ول لینے کی فکر نہیں لینا۔ اگر کوئی بول بھی دیے، جو بھی صاحب وقف ہے کہ یہ وقف یہ ہے کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کرے، استغفر اللہ، فوری یہ منہ سے نکلنا، ارے بھائی اس نے اللہ کے واسطے کر دیا، تو یہ خالی قول میں نہیں ہونا، یا کمانیت بھی ہونا، یا بھی بیٹھ جانا، یہ اللہ کے واسطے کرنا۔ سننے کی طرح ہے، سننا چاہتے ہیں لوگ، بولنا مل مل کے، ایسی طلب اگر کہیں گوشہ بن رہا ہے، کوئی ایک جگہ بن رہی ہے، سمجھ لو کہ غارت میں نیکی نہیں ہے۔ یہ احسان بولیے نہیں ہے۔ اب اس وقت احسان کا کردار نبھانے کا وقت ہر ایک پہ درپیش ہے۔ حالات جو بدل رہے ہیں، احسان کا عمل مقدم کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کیجیے، نمازوں میں آتے ہیں تو اپنے مصلی دوستوں کے ساتھ خیر خائی سے پیش آئیے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جتنی بھی تمہاری رہ گزر ہے، اس میں ایک ایوانہ دوسرے کے لیے تیار کیجیے ذہنی طور پر۔ یہ تقاضا ہے، یہ احسان کا عمل درپیش ہے مسلمانوں کی۔ اب یہ جو حالات مختلف ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف قائم کرے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ امت کی خیر خائی، اتحاد، یہ بنیادی اثاثہ ہے امت مسلمان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ کیا بولے؟ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔
جیسے اینٹ کو اینٹ لگے تو مضبوطی کی دیوار بنتی. یہ سننے میں کیسا نکلا؟ کرنے میں اس سے زیادہ تسلی والا ہے. کرنے کے لیے ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہوا، خواہش، نفس تیار نہیں ہوتا، کیونکہ فطرتاً جو معدہ نفس ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ بولیے، امارہ ہے. وہ ابھرنے نہیں دیتا، مگر ابھار لیا وہ کامیاب ہو گیا، مومن ہے. تو اپنی روزمرہ زندگی کے سالن کی ہنڈی میں دوسروں کے لیے ایک کٹورا ہونا، کھانے کے اندر ایک پلیٹ دوسرے کی شمار کرنا، یہ وقت کا اولین تقاضا ہے. اب حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کثرت سے ہمارے بھائی بے روزگاری کی طرف آ رہے ہیں اور گھروں کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. تو جو جس حالت میں اسے چاہیے کہ اپنی حالت کا استحکام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے، جہاں جس حالت میں بھی ہم ہیں، دوسرے کے لیے خیر کا عزم رکھیں، ارادہ رکھیں. اگر کسی کے گھر میں ایک سموسہ ہے تو خیال رکھیں کہ سموسہ کو 3 حصے میں بانٹے گا. ایک حصہ خیرات کا رکھے، خیر خائی کا رکھے، اور 2 حصوں میں اپنے گھر اور اپنے آپ کے حصے. بات سمجھ آئے؟ یہ وقت کا تقاضا ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، جتنے بھی اوصاف اس جمعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اس وقت کا کردار مومنانہ کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا سچوں کے سنگتوں کے ساتھ ہمیں ہمنشینی عطا فرما، سچوں کی سنگت عطا فرما، سچوں کی حرمت عطا فرما. مولا اسلامی کردار کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. مولا اپنے سچے بندوں کی فہرست میں ہمیں شامل فرما. مولا ہمیں اپنی خشیت عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما. مولا ہمیں اپنے بندوں میں، متقین بندوں میں شامل فرما. عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نظار کلمہ طیبہ عطا فرما. صدیق بندگی عطا فرما. تیرے محبوب کی دعاؤں کو سرانے والا مسلمان بنا. بلا ہماری کردار ایمانی کو مستحکم فرما. عزت والا بنا، عزت کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نظار کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.